مجھے سب سے زیادہ ڈر پتہ کس چیز سے لگتا ہے؟ آج کل کی لڑکیوں سے. میں لڑکیوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں, اور دوسری لڑکی سے تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو چند منٹ میرے سے فری کوچنگ لینے کے لیے یا میرے سے جو ہے وہ ٹائم لینے کے لیے بڑی بڑی میٹھی باتیں کر دیتی ہیں, بڑے بڑے میٹھے واٹس ایپ کر دیتی ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایک مرد بیچارہ کتنا کمزور ہے عورت کے ہاتھوں. اللہ نے مرد کی کمزوری جو ہے وہ عورت رکھی ہے. آج میں آپ کے ساتھ اسی طرح کی ایک جو ہے وہ ایک بندے کی لائف سٹوری شیئر کرتا ہوں. 35 سالہ ایک لڑکے کی کہانی. وہ لڑکا اپنی گلی سے گزرتا تھا تو اس کی گلی کے پاس جو ہے نا وہ ایک لڑکی رہتی تھی. وہ لڑکی روز اس کو کھڑکی سے دیکھتی تھی اور اس نے اس لڑکے کو جو ہے وہ پسند کر لیا. نمبر ایکسچینج ہوئے, لڑکی نے خود اظہار محبت کیا. اظہار محبت کر کے بہت زیادہ شدت جو ہے وہ محبت کی جو ہے نا وہ شو کرائی. اور وہ جو لڑکا تھا وہ پہلے شادی شدہ تھا, اس کے 3 کے قریب بچے تھے. لیکن اس لڑکی نے کہا نہیں میں تم سے دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں. دوسری شادی کی اس نے افادیت بتائی, اس کے فائدے بتائے, اس کا جو ہے وہ دین میں مذہب میں اجازت ہے, سارا کچھ بتایا. وہ لڑکا جو تھا, وہ جو آدمی تھا, اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا. آہستہ آہستہ کچھ شرطیں رکھی گئیں. پہلی شرط رکھی گئی کہ مجھے الگ گھر لے کر دو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میری ارننگ اچھی ہے, میں آپ کو الگ گھر لے کے دوں گا. دوسری شرط, مجھے اتنا جیب خرچ چاہیے, اسپیسیفک جو ہے وہ منتھلی اماؤنٹ چاہیے, اور اتنی کہ مجھے شاپنگ چاہیے. وہ اس بات پہ بھی ایگری ہو گیا. اچھا جہیز میں یہ کچھ ہوگا, وہ اس بات پہ بھی ایگری ہو گیا. اس نے 10 شرطیں رکھی, وہ 10 شرطوں میں ایگری ہو گیا. لیکن 10ویں شرط پہ وہ ایگری نہیں ہوا. وہ 10ویں شرط کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ تم اپنی بیوی بھی چھوڑ دو گے اور بچے بھی چھوڑ دو گے, اور ان کو جو ہے وہ ان کے گھر بھجوا دو گے, اور یہ جو تمہارا گھر ہے یہاں تم رہتے ہو, میں اسی گھر میں رہوں گی. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں الگ گھر لوں اور میں الگ گھر میں رہوں. اب یہ جو شرط تھی ایک مرد کے لیے ناقابل برداشت تھی. وہ مرد اس چیز کو سوچ سوچ کے پہلے تو آپ نے کسی کو اپنا عادی بنایا. اب وہ عادی بنا کے اس بیچارے کو ہنی ٹریپ کر کے, اس کو پریشان کر کے, اس کی راتوں کی نیندیں اڑا کے, اس کا جو ہے وہ سارا جینا حرام کر کے, اب آپ پیچھے سے چھو منتر ہو رہے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ایسے جو لوگ کرتے ہیں نا, اللہ ان کو دنیا میں دکھائے. آپ کے جب بھائی ہے, کوئی بیٹا ہے, جب اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو آپ کو احساس ہو کہ اللہ نے اگر عورت کو پاور دی ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ غلط راستے پہ استعمال کریں, کہ آپ اس انسان کا جینا حرام کر دیں. وہ بیچارہ اتنا ڈپریشن اتنا سویئر ڈپریشن کہ میرے سے بھول نہیں رہا. وہ باتیں, وہ یادیں, وہ جو گفٹس لیے گئے, وہ جو ٹائم لیا گیا, وہ ساری چیزیں مرد کے لیے آسان نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں مرد کے لیے ناممکن ہوتا ہے کسی بھی لڑکی کو دل سے نکالنا. بلکہ کسی بھی کیا جو اس کے ساتھ آ گئی, جس نے چند باتیں کر دی, مرد کو تو وہ راہ میں چلتی ہوئی لڑکی نہیں بھول پاتی. پھر تو چند آپ نے باتیں کی ہیں, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے. خدا را ایسا نہ کریں. ایک مرد کی فیلنگز کے ساتھ کبھی بھی نہ کھیلیں, اور اپنے فائدے کے لیے آپ اپنے ایک بوٹی کے لیے نا, ایک بوٹی کے فائدے کے لیے کسی کا جسم حلال نہ کر دیں, کسی کو پورا حلال نہ کر دیں. آپ کہ کاٹ کے رکھ دیں, اس کی فیلنگز کو کاٹ کے رکھ دیں. آپ کو چند پیسے چاہیے تھے, چند پیسے اس سے ویسے مانگ لیتے, لیکن یہ ہنی ٹریپ نہ کرتے. لیکن یہ کسی کے ساتھ, کسی کی فیلنگز کے ساتھ, کسی کے ایموشنز کے ساتھ کبھی نہ کھیلیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پرائم منسٹر بنوں اور مجھے سر عام پھانسی دینے کا جو ہے نا وہ آ جائے پاور, تو میں ایسے لوگوں کو دوں جو کسی کے اندر پہلے محبت جگاتے ہیں اور پھر محبت جگا کے دفعہ دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برباد, میں بد دعا نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اور کسی انسان کی فیلنگز کے ساتھ کبھی نہ کھیلیں. جس طرح آپ کے گھر میں بھی آپ کا بھی مرد حضرات ہیں اور عورتیں ہیں, نہ تو آپ عورت کی فیلنگز کے ساتھ کھیلیں اور نہ تو مرد کی فیلنگز کے ساتھ کھیلیں. خدا را یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک سنگین جرم ہے, جس کو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی چھوٹی سی بات ہے. بڑی چھوٹی سی بات نہیں ہے. کچھ لوگ موو آن ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اور اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.